بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، میں محمد یونس خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجو تربیہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جو ہماری گفتگو کی ایک سیریز چل رہی ہے کہ سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کی اہمیت کیا ہے، آج اسی سلسلے کی ایک تیسری کڑی کہ اسلام میں سیلف ڈیولپمنٹ کی کیا اہمیت ہے، یعنی اسلام کے تناظر میں اسلامک پرسپیکٹیو سے اگر ہم سیلف ڈیولپمنٹ کو جاننا چاہیں تو وہ کیا ہے۔ لیکن موضوع کی طرف جانے سے پہلے ذرا ہم سیلف ڈیولپمنٹ کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ در حقیقت سیلف ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سیلف ڈیولپمنٹ در حقیقت اپنی ذات کو بہتر بنانے کا عمل ہے، اپنے وجود کو بہتر بنانے کا عمل ہے۔ یعنی سیلف ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے اندر، اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کتنے مؤثر ہیں۔ سیلف ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے جسمانی وجود پر، اپنے ذہنی وجود پر، اپنے اخلاقی وجود پر، اپنے روحانی اور اپنے نفسیاتی وجود پر کتنا کام کر رہے ہیں، اس کو بہتر بنانے کی کتنی آپ کوشش کرتے ہیں۔ اور سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر انسان اپنے ہر زندگی کے ہر پہلو کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، اسلام کے تناظر میں جب دیکھا جائے کہ سیلف ڈیولپمنٹ یعنی جو تعمیر شخصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام اس کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسلام قرآن اور سنت کے تناظر میں دیکھا جائے تو سراسر اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کو امپروومنٹ ملے اور ڈیلی بیسس کے اوپر انسان بہتری کی طرف جائے، اس کا ہر جو پہلو ہے وہ پہلو گرو کرے، بہتر ہو۔ ناظرین، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو مجھ سے، میرے بندے، یہ سوال کرتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بہتری عطا فرما۔ وہ دعا بہت مشہور ہے جو آپ سب کو یاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یعنی دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ حسنہ کیا ہے ناظرین؟ دیکھیے، حسنہ کہتے ہیں کہ وہ تمام خیر، وہ تمام بھلائی جو انسان چاہتا ہے، جو انسان کو چاہیے، وہ سب حسنہ ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے اندر بھی وہ حسنہ انسان کو چاہیے، اور آخرت کی زندگی کے اندر تو بہرحال جنت کی صورت کے اندر ہمیں چاہیے۔ تو یہ جو حسنہ کی جو زندگی ہے، جس کو ہم حسنہ لائف اسٹائل کہتے ہیں، ناظرین، سیلف ڈیولپمنٹ کی کوشش جو ہے در حقیقت اسی کو اچیو کرنے کا ایک عمل ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب اپنے وجود پر کام کرتا ہے، اپنے شعور پر کام کرتا ہے، اپنے اخلاق کے اوپر کام کرتا ہے، اپنے رویوں پر کام کرتا ہے، تو اس کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی اس کی بہتر ہونے لگ جاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے ناظرین؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں کسی ایک پہلو کے اوپر بہت اچھا کام کر لیتے ہیں، لیکن زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں اس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکسڈ کام نہیں کر پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک پہلو تو بہت اچھا ہو گیا، لیکن زندگی کے جو دوسرے پہلو ہیں وہ متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اسلامک پرسپیکٹیو سے سیلف ڈیولپمنٹ کا عمل یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام پہلوؤں کو بیک وقت بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یعنی جتنے بھی ہمارے ایریاز ہیں، ہمارا جسمانی وجود ہے، ہمارا روحانی وجود ہے جو ہم دین کہتے ہیں اس کو، ہمارا اخلاقی وجود ہے، اسی طرح ہمارے اندر جذبات، نفسیاتی ایک وجود ہے، اسی طرح ہمارے ایک ذہنی وجود ہے جس کے اندر ہم کچھ معلومات کے ذریعے سے اپنے شعور کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا پروسیس ہے، جب ہم اس کو کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے اس کے تمام ایریاز بہتر ہونے لگتے ہیں، اور جب تمام ایریاز بہتر ہونے لگتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ایک ایسپیکٹ کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے جو زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی بہتر ہونے لگتا ہے۔ لیکن
اگر کسی ایک پہلو پر کام کر کے دوسرے پہلو کو ہم نظر انداز کریں تو یقین کیجئے وہ اس کا جو برا اثر ہے وہ اس کے پہلو کے اوپر بھی ضرور پڑے گا جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم دینی تناظر میں کہ اسلامک پرسپیکٹ جو سیلف ڈیولپمنٹ کی کچھ اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے اوپر جو دین نے کام کیا ہے، یعنی یقیناً سیلف ڈیولپمنٹ کا جو لفظ ہے، اس لفظ کو اردو میں ہم تعمیر شخصیت کہتے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے دین نے جو ہمیں کام دیا ہے، جو دین نے اس کے اندر جو ہدایات دی ہیں ناظرین، وہ بہت اہم ہے۔ تو ہم ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جسے ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو سیلف ڈیولپمنٹ کا عمل ہے یہ اسلام کے تناظر کے اندر کتنا اہم ہے اور اسلام نے اس کے اوپر کتنا فوکسڈ کام کیا ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ کے اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے کہ کنٹینیوس امپرومنٹ، کہ انسان کو مستقل طور پر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی سیلف ڈیولپمنٹ کا خلاصہ ہے۔ اور اسلام جو ہے اس کے اوپر ہمیں حدیث پاک کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جس میں آپ نے فرمایا من استوى یومہ فہو مغبون، کہ جس انسان کے دو دن ایک جیسے ہو گئے تو وہ انسان گھاٹے کے خسارے میں رہا، یعنی گھاٹے کے سودے کے اوپر رہا، اس کو نقصان ہو گیا۔ یعنی گزشتہ کل اور آج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوا، میرے عمل کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوا، میری ذات کے اندر کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا، کسی مال کے اندر، عمل کے اندر، اخلاق کے اندر، اعمال کے اندر، کسی چیز کے اندر کوئی خاص قسم کا اضافہ نہیں ہوا۔ تو کیا مطلب ہے؟ 24 گھنٹے کی اپرچونٹی، 24 گھنٹے کا موقع اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اور آپ کو بھی عطا فرمایا، اور ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اسلام کہتا ہے آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک لمحے کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں جو جوانی عطا کی تھی، میں نے جو تمہیں لمحات عطا کیے تھے، تم نے وہ کہاں استعمال کیے؟ ان کو امپروو کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اسلام جو ہے ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحے گرو کریں، اپنی زندگی کے جو ایسپیکٹس ہیں، ان کی جو پہلو ہیں، ان کو ہر لمحے بہتر بنائیں، اور یہی ناظرین سیلف ڈیولپمنٹ ہے۔ سیلف ڈیولپمنٹ کی ایک بہت بڑا جو اس کا جو ایریا ہے وہ ہے سیلف ڈسکوری، اپنی ذات کو پہچاننا، اپنے ذات کو تلاش کرنا۔ یہ ایک باقاعدہ سیشن ہے، ایک باقاعدہ ٹریننگ پروگرام ہے جو عموماً اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی ہے۔ اسلام میں اگین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، انسان جو ہے وہ کانوں کی طرح ہے۔ جس طرح زمین کے اندر کچھ خزانے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں مختلف منرلز کی صورت کے اندر، کہ جن کو ہم وہاں سے کھودتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، پالش کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہر انسان کے اندر کچھ خاص قسم کے خزانے رکھے ہیں۔ اب وہ خزانے انسان کے اندر موجود ہیں، ان خزانوں کو کھودا جائے، ان خزانوں کو دریافت کیا جائے، اور ان کو پالش کیا جائے، اور ان کو استعمال کے قابل بنایا جائے، اور ان کو پھر استعمال کر کے معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کیا جائے، کام کیا جائے۔ تو اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ فرمایا، اور اسی کو سیلف ڈیولپمنٹ کے اصطلاح کے اندر ہم سیلف ڈسکوری کہتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ اسلام جو ہے سیلف ڈسکوری کے اوپر، اپنی ذات کو تلاش کر کے اپنے وجود کو بہتر بنانے کے اوپر کتنا جو ہے ہمیں زور دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ علم کا جو حصول ہے، اپنے علمی، اپنے ذہنی، اپنے شعوری وجود کو بہتر بنانا، یہ اگین سیلف ڈسکوری کا ایک اہم پہلو ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک بہت بڑا ڈومین ہے جس پر باقاعدہ کام کیا جاتا ہے۔ اسلام کے اندر علم کا جو حصول ہے اس کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جو سب سے پہلی وحی ہے، یعنی غار حرا کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، وہ وحی کسی عمل کے بارے میں نہیں تھی، وہ وحی حصول علم کے بارے میں تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یعنی اس کے اندر اقرأ کا لفظ آیا کہ آپ پڑھیے، ہے نا، آپ پڑھیے۔ اور لیکن یاد رکھیے ناظرین، پڑھنے سے مراد یہاں پر ہے بسم ربک الذی خلق۔ آپ کا جو پڑھنا ہے، آپ کا جو شعوری ارتقاء ہے، آپ کا جو علم ہے، وہ
बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी आपका इल्म, आपकी महारत और आपका शऊरी इर्तिक़ा अगर अल्लाह के नाम से हटकर है, तो ऐसा शऊर इंसान के लिए वबाल बन जाता है। हमें करने का ये है कि इस्लाम ने जो हमें एक तालीम दी है, वो ये है कि इल्म हासिल करो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म नाम के साथ उस इल्म को जुड़ा हुआ होना ज़रूरी है। इसी तरह नाज़रीन, एक और इस्तिलाह है जो हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन करना, अपने आप को मुनज़्ज़म करना, अपने औकात को, अपने कामों को एक ख़ास तरतीब और तंज़ीम के साथ लेकर आना। तो देखिए, इस्लाम तो सरासर डिसिप्लिन का नाम है। इस्लाम हमें 5 वक़्त, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो 5 नमाज़ें हमें दी है एक ख़ास औकात के अंदर, उस वक़्त के आने पर वो फ़र्ज़ हो जाती है नमाज़, और उस वक़्त के ख़त्म होने के ऊपर वो या हम पर क़ज़ा हो जाती है और या हम उसको अदा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से रमज़ान के रोज़े देखिए, एक ख़ास महीने के अंदर आते हैं, एक ख़ास वक़्त के अंदर हम रोज़ा शुरू करते हैं, एक ख़ास वक़्त के अंदर जाकर हम रोज़े को इफ़्तार कर लेते हैं। ग़र्ज़ दीन के तरफ से जो भी अहकामात हमें दिए गए हैं, जो इबादात हम अदा करते हैं, उन तमाम इबादात के अंदर तंज़ीम औक़ात का ख़्याल रखा गया है, डिसिप्लिन का ख़्याल रखा गया है, और उसके ज़रिए से हमें भी डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। और जो सेल्फ डेवलपमेंट है, इसका एक बहुत बड़ा अहम पर्सपेक्टिव है, इसका एक बहुत बड़ा डोमेन है, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग, कि हम अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करें, हम अपने अखलाकियात के ऊपर काम करें। अगर हम कैरेक्टर बिल्डिंग को ले लें, तो इस्लाम तो सरासर कैरेक्टर बिल्डिंग है। इस्लाम तो हमें अखलाकियात सिखाता है, इस्लाम तो हमें अक़दार सिखाता है, इस्लाम तो हमें ईमानियात सिखाता है, इस्लाम तो हमें सब्र, तहम्मुल, दयानतदारी, ईमानदारी, और ये सब हमें सिखाता है। और यानी जिस इंसान के अंदर ये सारी औसाफ मौजूद ना हो, हकीकत में वो मोमिन ही नहीं बन सकता नाज़रीन। तो अब देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर अगर हम बात करें, तो कैरेक्टर इस्लाम जो है सरासर कैरेक्टर बिल्डिंग हमें सिखाता है। इसके अलावा इस्लाम हमें तज़किया नफ्स सिखाता है। तज़किया नफ्स को वहाँ पर सेल्फ प्यूरिफिकेशन कहते हैं, यानी अपनी ज़ात को बेहतर बनाना, अपने अपने नफ्स को ऊपर काम करना, कि अंदर के ख़यालात क्या हैं, मेरे अंदर के जो है जज़्बात क्या हैं, उन जज़्बात को, उन ख़यालात को पाकीज़ा बनाना, उनको खूबसूरत बनाना। ये ये हमारे दीन के अहकामात हैं, ये हमारे दीन की तालीम है, और यही तो सेल्फ डेवलपमेंट है। और जब हम सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करते हैं, तो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अंदर जाकर वहाँ भी हम अपनी नफ्सियात के ऊपर, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम करते हैं। इसी तरीके से हम अपने थॉट प्रोसेस पर काम करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इस्लाम जो है हमें एहसान का सबक देता है। एहसान का सबक देता है नाज़रीन। एहसान क्या है? एहसान ये है कि इंसान हर काम को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर सके, यानी एक्सीलेंस के दर्जे के अंदर उस काम को कर सके। और जब इस्लाम के सब से हम ये पूछें कि एहसान क्या है, तो वो एक बहुत मशहूर हदीस है जो आपने सुनी होगी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की तारीफ़ करते हुए फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। हदीस जिब्रील के नाम से एक बहुत मशहूर हदीस है, जो मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। ये उसका एक टुकड़ा है, छोटा-सा टुकड़ा, जो मैंने आपके सामने अभी पेश किया। उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत जिब्राइल ने पूछा कि या रसूलल्लाह बताइए एहसान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की जो तारीफ़ फरमाई, वो ये है कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि आप अल्लाह की ऐसी इबादत करें गोया कि आप खुदा को देख रहे हो अपने सामने। और अगर ये स्टैंडर्ड नहीं कायम कर सकते, तो उससे थोड़ा सा नीचे का जो स्टैंडर्ड है, वो ये है कि आप ऐसी इबादत करें, अल्लाह की ऐसी बंदगी करें, कि गोया कि खुदा तुम्हें देख रहा है, यानी ये एहसास तुम्हारे अंदर मौजूद हो। अगर 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर हमें ये एहसास, यानी मुस्तहज़र रहे, हमारे दिल के अंदर ये एहसास मौजूद रहे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मुझे अल्लाह के सामने जवाबदेही है, तो बताइए नाज़रीन कि कितना जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कितना हम अच्छे हो सकते हैं, कितने हमारे अखलाक, हमारी सोच, हमारे जज्बात, इनके अंदर कितना निखार आ सकता है, कितनी नफासत आ सकती है। इसी तरीके से ग्रेटिट्यूड,
یعنی شکر گزاری. یہ جو شکر گزاری ہے، اسلام ہمیں شکر گزاری کو بہت ہی اہمیت قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں شکر گزاری سکھاتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو تو میں تمہاری ان نعمتوں کے اندر اور اضافہ کر دوں گا. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر دیکھ لو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اب یہ جو شکر گزاری ہے اس کو سیلف ڈیولپمنٹ کے اصطلاح کے اندر گریٹیٹیوڈ کہا جاتا ہے. یہ بھی اگین اپنی ذات کے اوپر کام کرنے کا ایک نام ہے. شکر گزاری کے اندر ہم اپنے زبان سے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، ہم اپنے احساسات کے ذریعے سے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی شکر ادا کر سکتے ہیں. لیکن حقیقی جو شکر ہے ناظرین، وہ ہمارے احساسات اور عمل کے ذریعے سے جو شکر ہے وہ حقیقی شکر گزاری ہے. اس کے علاوہ اسلام ہمیں ویژن دیتا ہے، اسلام ہمیں ٹائم مینجمنٹ دیتا ہے، اسلام ہمیں وقت کی پابندی کا احساس دلاتا ہے. یعنی بہت سارے وہ کام کہ جس سے انسان کی ذات کو امپرومنٹ مل سکتی ہے، انسان کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں، انسان کے رویے اچھے ہو سکتے ہیں، وہ سارے کے ساری چیزیں اسلام ہمیں عطا کرتا ہے. تو قرآن و سنت کی شکل کے اندر، اسلام کی شکل میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا علم موجود ہے جس کے اندر تعمیر شخصیت پر کام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی کو آج کی اصطلاح کے اندر سیلف ڈیولپمنٹ، سیلف امپرومنٹ، ان الفاظ سے، ان تعبیرات سے، ان اصطلاحات سے ہم ان کو یاد کرتے ہیں. ناظرین، آج کے اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامک پرسپیکٹو کے اندر اگر ہم سیلف ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو یہ تعمیر شخصیت کا نام ہے، اور تعمیر شخصیت کا پورا پیراڈائم اسلام کے اندر موجود ہے، اور اسلام اس کو بہت اپریشیٹ ہی نہیں کرتا بلکہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہم سیلف ڈیولپمنٹ پر کام کریں، ہم اپنی ذات کو بہتر بنائیں، ہم اپنے لیے بھی نفع بخش ہوں اور اپنے معاشرے کے لیے بھی ہم نفع بخش ہوں. حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، یعنی بہترین انسان، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. ناظرین، لوگوں کو فائدہ کون پہنچا سکتا ہے؟ یہ وہی انسان پہنچا سکتا ہے جو اپنے نفس کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہو، پھر وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور یہ وہی انسان ہوتا ہے جس نے اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس پر، اپنے وجود پر جس نے کام کیا ہو، اور اسی کو ہم سیلف ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور اسی تصور کو، اسی کانسیپٹ کو ہم حسن لائف اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ چونکہ شروع میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی گئی تھی اور وہ دعا اللہ کو بہت پسند آئی تھی، اور اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا کہ میرے وہ بندے جو مجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما. تو یہ ساری بھلائی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، اور جو ہمارے ذمہ کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کو، اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اس کو بہتر بنائیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آپ سب کو اور مجھے بھی خوشیاں عطا فرمائیں، ہمیں اچھی زندگی، حسنہ والی زندگی عطا فرمائیں، اور آخرت میں بھی ہم سب کو جنت والی زندگی عطا فرمائیں. ایجو تربیہ انسٹیٹیوٹ کا جو چینل ہے، ایجو تربیہ یوٹیوب چینل، اس چینل کے اندر ناظرین سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر، اسلامک پیرنٹنگ کے اوپر، اسی طریقے سے تربیہ کے اوپر، اور اس جیسی موضوعات، اسلام کے بہت سارے موضوعات کے اوپر اچھی اچھی ویڈیوز اور اچھا اچھا کانٹینٹ پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور یہاں جو ویڈیوز ہیں اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے محمد یونس خالد کو. السلام علیکم.